وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإني موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق علیہ۔ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کی ہے جب آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور بقول حضرت امام ابو حنیفہ آپ نے 8 سال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شہداء پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کے اوپر غسل نہیں ہے ان کے لیے، اسی طرح ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اور اس روایت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، صلی علیہم۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ وہاں تشریف لے گئے، دعا کی یا نماز جنازہ پڑھایا، جو بھی کچھ ہے، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انی بین ایدیکم فرط، میں تمہارے درمیان سے آگے جا رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے اور ایک آدمی آگے چلتا تھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا آگے چلنے والے کا کہ وہ جا کر دیکھے کہ لشکر کو کہاں رکنا ہے، کہاں پانی کا انتظام ہے، کہاں کھانے پینے کا صحیح انتظام ہے، تو ایک آدمی آگے جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے پہلے اب دنیا سے جا رہا ہوں تاکہ جا کر دیکھوں کہ میری امت کی شایان شان جنت تیار ہے، اللہ نے کیا انتظام کر رکھے ہیں، میں تم سے پہلے جا کر دیکھتا ہوں۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں، یعنی تم نے اسلام کی راہ میں جتنی مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی اور جو قربانیاں دی، میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو مجھے اب تم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، یعنی میں نے تمہارے اوپر اتنی محنت کر دی کہ اب تم شرک سے تو بیزار آ گئے ہو۔ ہاں مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک بات کا، علیکم الدنیا، کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، عزت چاہو گے دنیا کی، مال چاہو گے دنیا کے اعتبار سے، ان تنافسوها، تم اس میں ریس لگاؤ گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ میرا رہن سہن اچھا ہو جائے، میرا کھانا فلانے سے اچھا ہو جائے، میرا اسٹیٹس یہ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، اگر خوف ہے تو تم اس بات کا کہ تم دنیا کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا مول لینے لگو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ راوی، یہ آپ ابھی ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ راوی فرماتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ مستقبل کے حالات کو دیکھ کر آگاہ کر رہے ہوں، لہذا اس دنیا کے چکر میں اپنے ایمان کو کسی بھی حالت میں خراب نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی طرف تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان بھی جانا چاہیے، اور ان کے لیے 8 سال کے بعد بقول امام ابو حنیفہ نماز جنازہ پڑھی، بقول امام شافعی اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ پھر آپ گویا کہ جہری دعا تھی، جو جہری دعا حضرات صحابہ اکرام نے سنی اسی کی یہاں ترجمانی کی کہ آپ نے دعا ایسے فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں، یعنی دیکھنے والا ہوں کہ تمہارے لیے تیاری کیسے کی گئی ہے، اور میں تم پر گواہ ہوں گا، یعنی تم نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے میں اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا۔ تمہارے ساتھ وعدے کی جگہ حوض ہے، یعنی تم وہاں آ کر میرے سے ملاقات کرو گے، اور میں اس مقام پر سے دیکھ رہا ہوں۔ خبردار اے لوگو، خبردار، مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میرا یہ آخری دیدار تھا، گویا کہ اس زمانے میں آپ چل پھر رہے تھے جب کی یہ بات ہے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ آخری دیدار تھا جو میں نے آپ علیہ السلام کا کیا، اس کے بعد آپ جلد ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں تم سے دنیا کی بابت خوف محسوس کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کے معاملات میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے اور باہم لڑنے لگو گے، اور تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں نے منبر پر کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی یا زمینوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، یعنی اب اسلام کے لیے فتوحات آنے والی ہیں، گھبرانا نہیں، مال و دولت قدموں میں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی یا زمینوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اور میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں خوب رغبت کرنے لگو گے۔ سبحان اللہ۔